جی السلام علیکم ناظرین، میں ابھی پھر ڈرائیو ہی کر رہا تھا، گاڑی روک کر یہ جلدی سے ایک میسج جو ہے اپنے تمام دوستوں کے اصرار کے اوپر کہ جی کیا سچویشن ہے ملک کے اندر، اب کیا ہوگا، اور عمران خان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور نئی حکومت جو بن رہی ہے تو اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو مبارک ہو کہ دنیا میں کہیں بھی اتنا سپیڈی جسٹس سسٹم ایکٹیو نہیں ہوتا جو آنن فانن ہمارے ملک میں ہو گیا ہے۔ جس بندے کے خلاف 16 ارب روپے کی ٹیٹیز تھیں، جس کا بیٹا انوالو تھا، پورا خاندان جسے کہتے ہیں پورا ٹبر چور ہے، ایک ادھر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، باقی وہاں تھے، ان کے ٹرائل کے اندر کبھی کمر درد، کبھی نزلہ، کبھی بخار، کبھی کرونا، کبھی کچھ، کبھی سیڑھیوں سے گرنا، اور کبھی ایسی پھرتیاں نہیں دکھائی گئیں۔ یہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ صرف جیو کے اوپر چلنے والی خبر جو کہ فیک خبر تھی کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کو برطرف کرنے لگے ہیں، حالانکہ انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کے دوران بتایا کہ وہ ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے، وہ قانونی طریقے سے اپنی لڑائی لڑیں گے، پولیٹیکلی اپنی لڑائی لڑیں گے، اور آخر میں انہوں نے وہی تماچا ان کے منہ پہ مارا کہ یہ جو گند اور یہ جو بیرونی سازش کے ذریعے جو آپ نے یہ مکاری کا کھیل رچایا ہے، اس میں کم از کم میرا جو سپیکر ہے وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کرے گا۔ آپ اپنے ہی ایسے لوگوں سے جو فوج کو کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں جب انہوں نے انڈین پائلٹ کو واپس بھیجا تھا، اسی سے اس حکومت کا جو ہے وہ انہوں نے اوپننگ کروائی ہے۔ گڈ لک ٹو باجوہ صاحب، گڈ لک ٹو باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سب کو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت زیادہ عزت ہو گئی ہے۔ آج شاہین 3 کا جو میزائل کا آپ نے دیکھا کہ وہ تجربہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے مبارکباد دی، لیکن بہت سارے ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ شاہین بنائیں یا آپ نرگس بنائیں، اگر آپ نے لیٹنا ہی ہے تو کیا فائدہ ان چیزوں کو بنانے کا۔ اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ کی تھی اس کے نیچے 31,000، میں بتا رہا ہوں آپ کو، 31,000 میسیجز ان کا رپلائی آیا ہے، جس میں بڑی غلط قسم کی لینگویج یوز کی گئی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری افواج جو ہے وہ صرف 4 5 6 جرنل اور سازش کرنے والے لوگوں پر محیط نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے غیرت مند اور بہادر لوگ موجود ہیں، اور ہمیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑا رہنا ہے۔ یہی دشمن کی چال ہے کہ وہ فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لے آئیں تاکہ ہمارا ملک کمزور ہو جائے، لیکن ہمارے اداروں نے، ہماری عدلیہ نے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے جو ہے وہ جو بیرونی سازش تھی اس کا یہ لوگ حصہ بنے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی۔ وہ لیٹر جو ہے جس کو یہ جھوٹا کہتے تھے وہ تمام اہم لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر کسی میں غیرت ہے، کسی میں ذرا سا رتی بھر بھی غیرتی خون ہے تو وہ جا کے پڑھ لے اور دیکھ لے، کیونکہ یہ سب لوگ بغیرتی کی ہانڈی بن چکے ہیں، یہ بغیرت لوگ ساتھ شامل تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس لیٹر کو نہیں مانا، لیکن اللہ الحق ہے، اللہ سچ سامنے لے کے آئے گا۔ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔